ہوں آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کام شروع کیا ہے. اللہ پاک آپ کو اس کے خوب ترقیاں عطا فرمائے اور بڑا نیک کام ہے. اس کام کی آپ نے پہل کی ہے. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو خوب جزائے خیر بھی عطا فرمائیں گے, کیونکہ کئی لوگوں کو بات پتہ نہیں ہوتی. جب ان کے دماغ میں بات آتی ہے, سامنے بات آتی ہے, تو اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. اصل تو عمل ہے نا, کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری. اپنے بچوں کو قرآن پاک ضرور پڑھائیں, چاہے مکتب کے ذریعے چاہے مدرسے کے ذریعے. ٹھیک ہے آپ کے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں قرآن پاک ضروری ہے. اول تو قرآن ہونا چاہیے تھا. یہ دنیا کی تعلیم, دنیا کیونکہ یہ فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دنیا فنا ہو جانے والی, باقی رہنے والی چیز ذات اللہ کی ہے. اللہ کی ذات باقی ہے. یہ دنیا فانی, یہاں کا سب کچھ فانی. ریسنٹ ٹائمز میں مامون رشید اج پھر حاضر ہاں اپنے پروگرام رمضان سپیشل دے وچ. اج پھر تھوڑا استقبال کردا. اج ساڈے نال قاری خادم صاحب نے دلیل گڑھ مدرسے دے جو خادم ہیں اتھے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ نال میں تھانوں دس دواں کہ اج دا جو ساڈا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان شریف دا مہینہ اور قرآن پاک دی تلاوت. اور قرآن شریف دے مہینے دے وچ تلاوت بہت زیادہ ہوندی ہے. قرآن شریف دا ایک خاص تعلق ہے رمضان شریف دے مہینے دے نال. وہ کی تعلق ہے اور تعلق کیویں بنیا, یہ ساری جانکاری سانوں دین گے اج قاری خادم صاحب. اور ایک سوال بھی آپاں قاری صاحب تو لواں گے ان دا اینڈ. اور اس تو پہلاں کہ میں قاری صاحب نو مائک دواں, میں تھانوں دس دواں کہ کل دے جو ساڈے سوال دے جو ونر ہیں وہ ہیں مولانا مسیح اللہ صاحب, جنہوں نے ایک صحیح آنسر دیتا تھا کہ کنہ چیزوں کے نال روزہ مطلب کہڑے ایسے بندے نے, کہڑے ایسے حالات نے جنہاں دے اوپر روزے دی آپا کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ روزہ نہ رکھن. تو وہ صحیح آنسر سیگا وہ مولانا مسیح اللہ صاحب دا سیگا. وہ اج پروگرام دی ڈیوریشن دے وچ پروگرام تو بعد آ کے ساڈے تو اپنا انعام لے سکتے ہیں. آؤ اج دے ٹاپک انہیں چلتے ہیں, آپ گل بات کرتے ہیں اج دے ٹاپک دے اوپر قاری اپنے خادم صاحب دے نال. خادم صاحب سب تو پہلے تو میں ویلکم کردا ساڈے چینل دے وچ, اور ساڈے اتنے آن دے وچ اسٹوڈیو دے لئی میں بہت شکر گزار ہاں جی تہاڈا. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. جیسا کہ آپ نے جو موضوع دیا ہے مجھے جی کہ رمضان کی قرآن پاک کی فضیلت, رمضان کا مہینہ اور قرآن پاک کی فضیلت, تو اس میں قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے. رمضان کا مہینہ ویسے تو روزوں کے اعتبار سے بھی افضل ہے, تراویحوں کے اعتبار سے بھی افضل ہے, لیکن جو سب سے بڑی اس کو افضلیت حاصل ہے کہ اس مہینے کو اللہ پاک نے قرآن کے لیے منتخب فرمایا. اور قرآن پاک جو مکمل نازل ہوا وہ اس مہینے کے اندر نازل ہوا. اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے, جو صرف اس کام کے لیے محدود نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا اب قرآن پاک کھول لو اور پورے سال ہم قرآن پاک کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ تو بس الگ بات ہے, جس طرح کچھ پودوں کے لیے خاص موسم ہوتے ہیں, اس طرح قرآن پاک کے لیے رمضان کے لیے قرآن پاک خصوصی ہے, کیونکہ اس میں صبح سے لے کے شام تک پڑھنا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ تراویحوں میں پڑھا جاتا ہے, تو قرآن کی افضلیت بتاتا ہے یہ. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن پاک فرقان بھی ہے, قرآن پاک فرقان بھی ہے, مطلب اچھی اور برائی کی جو چیزیں ہیں اس میں فرق بھی کرتا ہے قرآن پاک. قرآن پاک جب انسان کھول کے دیکھتا ہے تو یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس میں شروع سے لے کر آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے, رہنمائی ہے. آج جو ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ آج ہم نے قرآن پاک کو صرف مردوں کے بخشنے کی کتاب سمجھ لیا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کے لیے قرآن پاک پڑھو. اب ایک بات آپ غور کیجئے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اور کئی بار آدمی کی سانسیں اٹک جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو سورہ یاسین سناؤ. کیا سناؤ؟ سورہ یاسین سناؤ.
تو جو سورہ یاسین آخری دم کو نکلنے میں آسانی، کیونکہ جو آخری دم ہوتا ہے جب انسان کا سانس نکلتا ہے وہ سب سے زندگی کی سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس سے بڑی تکلیف نہیں ہوگی، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب انسان کی جان روح قبض ہوتی ہے، نکلتی ہے. تو اس وقت جب قرآن پاک سورہ یاسین سنائی جاتی ہے تو اس وقت انسان کی روح نکلنی آسان ہو جاتی ہے. اور سورہ یاسین اگر زندگی میں کوئی مشکلیں آتی ہیں اس وقت اگر سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو کتنی آسان ہو جائے گی. لیکن ہم نے مردوں کے لیے اس کو بنا کے رکھ لیا ہے. قرآن پاک کی ہر ایک آیت، ہر جگہ، ہر رہنمائی ہی رہنمائی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کے بول ہیں. الحمدللہ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک چل رہا ہے، اور یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. کئی بار آدمی نے، ابھی کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کھول کر بھی نہیں دیکھا، کئی ایسے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا. حالانکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے آج تک بھی، اور اللہ پاک کا خود پڑھا ہوا کلام حضرت جبرائیل کے پاس آیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور دور کرتے تھے. آج جیسے حافظ قرآن نا آپس میں دور کرتے ہیں، ایک سناتا ہے ایک سنتا ہے، تراویح میں بھی پڑھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر دور فرمایا کرتے تھے، اور پورے ماہ کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائی کہ قرآن کو خوب پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. جتنا ہم پڑھیں گے ہمارا دل نرم ہوتا جائے گا، جتنا ہم پڑھیں گے سمجھیں گے. اصل تو سمجھنا ہے، اصل تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں زندگی کاٹنی بھی آسان ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو کس طرح مخاطب کر رہے ہیں، جس طرح ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اپنے بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ پاک. تو جس طرح ایک اللہ پاک کا جو پیار کا انداز ہے، ایک آدمی اپنے بچے کو بلاتا ہے تو اگر کہتا ہے اس کے نام سے بلاتا ہے کہ فلاں ادھر آ، فلاں ادھر آ، ایک تو وہ بلانا ہوا. ایک کہتا ہے اے بیٹا ادھر آ، اے بچے ادھر آ، میرے بچے ادھر آ. تو وہ جو بلایا تو اس وقت اس بچے کے دل میں کیا محبت جاگتی ہوگی ہے. اس طرح اللہ پاک اپنے بندے کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. پہلی امتوں کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کو پتہ لگے کہ کوئی کام کرنا ہے، وہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلے بھی وہ کام ہو چکا ہے، تو اس کو مشکل نہیں پڑتی ہے کہ یار یہ کام تو پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے اور الحمدللہ اب بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلی امتوں پر بھی نازل کیا تھا، یہ روزے فرض کیے تھے، تمہارے پہ بھی فرض کیے. اور رات کی تراویح بھی ضروری ہے، صرف روزے فرض نہیں ہے کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ لیا اور بس بات ختم ہوگی. نہیں، یہ روزہ تو ایک اپنے انسان کو نفس کو روکنے کا. فرشتوں کی صفات ہیں نا، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ان کے پاس مطلب بیوی ہے. تو یہ تینوں آدمی کا کام تو رک جاتے ہیں، لیکن یہ تینوں کاموں کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنی آنکھ کا روزہ، اپنی زبان کا روزہ، اپنے دل کا روزہ اور باقی ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے انسان کا. یہ ساری چیزوں کے ساتھ پورا روزہ بنتا ہے. اور جب رات کو تراویح کا وقت آئے، ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو. کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں ماحول بہت الٹ پلٹ ہو چکا ہے کہ کئی جگہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی موبائل چلا رہا ہے، امام صاحب کا رکوع میں جانے کا انتظار. یہ تو قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور کئی لوگ تو ایسا قاری ڈھونڈ کے، ایسا پڑھنے والا ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو فر پڑھتا جائے، پچھلے کو کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، فر پڑھتا جائے اور 3 دن میں 5 دن میں قرآن پاک ختم کر کے اپنے اوپر سے ایک بوجھ اتار دیتے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں، 2 سنتیں الگ الگ ہیں. ایک مکمل قرآن پاک کی سنت الگ ہے، ایک مکمل پورے ماہ تراویحوں کی سنت الگ الگ ہے. بندے کئی جگہ نا ہم نے دیکھا کہ 5 دن کا قرآن پاک ہو گیا، 6 دن کا قرآن پاک ہو گیا، اس کے بعد بس وہ فارغ ہو گئے، وہ تراویحوں کے بھی نہیں رہے. یہ تو ان لوگوں کے سر پہ بھی گناہ ہوگا، ان لوگوں کے سر پہ بھی گناہ ہوگا جو ایسی تراویحیں کروا رہے ہیں اپنے یہاں شہرت کے لیے، یا اپنے یہاں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آدمی تراویحیں کرا لیتا ہے اور بعد میں 6 دن کے بعد سارے تراویحوں سے بھی خالی ہو جاتے ہیں. تو یہ تو گناہ کی بات ہے نا. جس کا مقصد اصل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے بندہ، اللہ سے کس طرح اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. اصل مقصد تو یہ ہے نا. ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں. اب 11 مہینے انسان گناہ کرتا ہے، معاصی میں زندگی گزارتا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی زندگی گزارتا ہے، لیکن 1 مہینہ اللہ پاک اس کو دیتے ہیں کہ آ جا
اب میں نے سارے دروازے کھول دیے آسمان کے تیرے لیے، سارے دروازے کھول دیے تیرے لیے آسمان کے، آ جا میرے سے مانگ، جو تیرے منہ سے نکلے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. ہے اللہ پاک تو فرمایا نا کہ جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے نا تو اس کا اجر دیتا رہتا ہے، لیکن صبح ایک نماز ہوتی ہے تہجد کی نماز، کہ جب انسان وہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جو انسان اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، کیونکہ بہت پیاری نماز ہے، ہر چیز مانگنے والی نماز ہے، اپنے آپ کو بخشوانے والا مہینہ ہے. تو اس میں ایک بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب یہ پڑھا ایک جگہ تو میں مطلب اندر سے رویا کہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن کاش ہم سمجھ جائیں. اصل تو سمجھنے کی بات ہے اور عمل کرنے کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سالہ مکہ زندگی میں رہے اور وہاں پر جنگ بھی ہوئی، وہاں پر سب کچھ ہوا، مارا گیا، طائف کی گلیوں میں آپ کو مارا گیا، لہو لہان کیا گیا. جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ کے سر کے اوپر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی اونٹ کی. کتنی تکلیفیں دی. جب طائف کی گلیوں میں آپ کو مارا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ دونوں پہاڑ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ حکم ہو تو ہم ان لوگوں کو بیچ میں دبا کے ختم کر دیں جو آپ کو مار رہے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوں، میں ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں نہیں یہ کام کروں گا. جب وہ مطلب کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جمعہ کا وقت مسجد نبوی جہاں پر ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لا کر ممبر کے اوپر چڑھے، فوراً فرمایا آمین، پھر دوسری بار فرمایا آمین، تیسری بار فرمایا آمین. جب نیچے اترے تو صحابہ نے دیکھا کہ پہلے تو ایسا کبھی واقعہ پیش نہیں آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اب یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. اب جبرائیل کس کا پیغام لے کے آتے ہیں؟ کہاں سے پیغام لے کے آتے ہیں؟ اللہ پاک سے پیغام لے کے آتے ہیں. تو اللہ پاک نے جو پیغام بددعا لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ ہلاک اور برباد ہو جاوے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. کتنی بڑی بات کہہ دی. اور ہمیں جس طرح آیا رمضان اسی طرح گزر کے چلا گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، ہم نے اپنے اندر بدلاؤ ہی نہیں دیکھا. اصل تو رمضان وہ ہے ہمارے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا، ہمارے دل کو ہم آخری راتوں میں اپنے دل کو ٹٹولیں. اللہ پاک نے یہ بہت بڑا ایک انعام جو دیا ہے وہ آخر کا یہ ہے کہ آخری رات میں اللہ پاک جس بندے نے رمضان کی قدر کی، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، اللہ کے حکموں کے اوپر پورا چلے، فرمایا آخری رات میں اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک بڑے میاں کھڑے ہو کے کہ یا رسول اللہ یہ تو شب قدر کی رات ہے. کہ نہیں، جب مزدور نے مزدوری اپنی کر لی تو اللہ پاک اس کو مزدوری عطا فرماتے ہیں. تو میرے دوستوں، اصل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی لائن سے ہٹ چکے ہیں، ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اگر کوئی ہمیں سمجھائے ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہم کس لائن پہ آ رہے ہیں. آج کا نوجوان کس لائن پہ ہے؟ آپ کھڑے کر کے قرآن پاک کی پوچھو، آپ جو صورتیں پوچھیں گے نا قرآن نماز میں پڑھنے والی، وہ صورتیں تک نہیں آتی ہیں اور کسی کے پاس سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ہر طرح کی ڈگریاں دے رہا ہے، لیکن نہیں دے رہے تو قرآن نہیں دے رہے، قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے. اگر دیا ہے تو صرف قرآن، صرف اتنا دیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد فاتحہ پڑھ کے ہمیں سے ایسال ثواب پہنچا دے. حالانکہ یہ فاتحہ کے لیے نہیں نازل ہوا تھا. قرآن تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ تو ہدایت کے لیے کتاب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے کسی لفظ میں شک نہیں ہے، یہ تو ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی. تو شب قدر جو ہوتی ہے اس رات میں قرآن پاک مکمل نازل ہوا. تو قرآن پاک جب انسان کھولتا ہے، پھر کہتے ہیں بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جو امت کے گناہ گاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے. تو میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ یہ رمضان گزر جائے، یہ تو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے نا، آہستہ آہستہ یہ بھی گزر جائے گا. یہ تو رحمت کا، پھر مغفرت کا عشرہ آ جائے گا، پھر جہنم سے خلاصی کا عشرہ آ جائے گا. تو جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو سینے سے لگا لینا، ایسا سینے سے لگا لینا کہ آئندہ جو 11 ماہ آنے والے ہیں، رمضان کے بعد 11 ماہ کے بعد پھر رمضان شروع ہوگا، تو 11 ماہ ہمارے سینے سے قرآن نہ ہٹے. ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں.
بڑی مطلب افسوس کی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں کلوں میں تو وہاں کہنا پڑتا ہے کہ جو تمہاری جائیداد کا مالک ہے, جو بچہ تمہاری ہر چیز کا مالک ہے, آج تمہیں دفنا کے آیا, تمہارے جنازے میں کھڑا تھا, لیکن بڑے افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بچے کو جنازے کی دعا نہیں آتی تھی. ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا. آج آپ مسجدوں میں جا کے دیکھیں گے نا, بزرگ لوگ نہیں, وہ مقتدی ہیں, نمازی ہیں, بزرگ ہیں سارے, نوجوان نمازی کم ہے, کیونکہ نوجوانوں کو محبت کم ہو گئی ہے. جس کو قرآن سے محبت کم ہوگی, سمجھ لو اسے اللہ سے محبت کم ہوگی, کیونکہ اللہ کی کتاب ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کم ہوگی, کیونکہ یہ ان کے اوپر نازل کی گئی کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے. ہر چیز کا جو حل نکالتے تھے وہ قرآن پاک سے نکالتے تھے. ہر چیز کا, زندگی کا اصول یہی تھا کہ قرآن پاک اگر ہمارے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ہمیں کسی طرح کی دشواری نہیں آ سکتی. تو میں تو سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا کام شروع کیا ہے, اللہ پاک آپ کو اس کے خوب ترقیاں عطا فرمائے, اور بڑا نیک کام ہے. اس کام کی آپ نے پہل کی ہے, اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو خوب جزائے خیر بھی عطا فرمائیں گے. کیونکہ کئی لوگوں کو بات پتہ نہیں ہوتی, جب ان کے دماغ میں بات آتی ہے, سامنے بات آتی ہے, تو اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. اصل تو عمل ہے نا, کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن کو صحیح پڑھو. اور جو اپنی مسجدوں میں آپ تراویح کے لیے امام لے کے آتے ہو, حافظ صاحب لے کے آتے ہو, تو آپ ان کو بھی بٹھا کے کہو کہ آپ ایسا قرآن پڑھو جو عرش آدم تک پہنچے. ایسا قرآن نہ پڑھے کہ ہمارے منہ پہ لپیٹ کے, گندے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ ڈال دیا جائے. نہ اگلوں کو سمجھ میں آ رہا, نہ پچھلوں کو سمجھ میں آ رہا, نہ پڑھنے والے کو پتہ, نہ سننے والے کو پتہ. تو ایسا, یہ ان چیزوں پہ بڑی غور کرنے کی بات ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے بچوں کو قرآن پاک ضرور پڑھائیں, چاہے مکتب کے ذریعے, چاہے مدرسے کے ذریعے. ٹھیک ہے آپ کے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں قرآن پاک ضروری ہے. اول تو قرآن ہونا چاہیے تھا. یہ دنیا کی تعلیم, دنیا کیونکہ یہ فانی ہے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دنیا فنا ہو جانے والی, باقی رہنے والی چیز ذات اللہ کی ہے, اللہ کی ذات باقی ہے. یہ دنیا فانی, یہاں کا سب کچھ فانی, سب کچھ فانی ہے, تو باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. تو کیوں نہ اس اللہ کو راضی کر لیں. کتنا اچھا مہینہ چل رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا, اللہ کی رحمتوں والا, برکتوں والا, مغفرتوں والا, ہر طرح کا مہینہ چل رہا ہے. تو اس میں ہم اپنے آپ کو لٹا دیں, لوٹ لیں اور لٹا دیں, اپنے آپ کو کھپا دیں. اور انشاءاللہ جب انسان کوئی کام کرنے پہ آ جاتا ہے تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے. اگر انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کرنے پر آگے تو ہم اللہ کو راضی بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں ہم نے خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ. قرآن پاک بھی کہتا ہے نا کہ مجھے کیسے پڑھنا, ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ, ٹھہر کے, صاف. اور کل قیامت کے دن میں جو حافظ قرآن کو حکم ملے گا نا, یہی ملے گا کہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھ, صاف پڑھ, جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا. اور اگر یہیں ٹھہر کے نہ پڑھا تو وہاں کیسے پڑھ لیں گے ٹھہر کے. اللہ پاک تو وہاں جب منزلوں پہ چڑھائیں گے نا تو پڑھتا جا اور منزلوں پہ چڑھتا جا, بس تیرا آخری ٹھکانہ وہاں جہاں تو اپنی آخری آج پہ پہنچ جائے. تو اگر قرآن پاک کو اب صحیح پڑھنا ضروری ہے. اب تو زمانہ بہت آگے چلا گیا نا. چلو پہلے زمانے میں لوگ بیچارے سیکھتے تھے کہ میاں جی سے سیکھ لیا, ملا جی سے سیکھ لیا. اب تو الحمدللہ آپ کے شہر میں بڑے بڑے قاری ہیں, دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں, اور بہت اچھے مطلب قرآن پڑھنے والے موجود ہیں. یہاں کے جو مدارس ہیں وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں بچوں پہ, بہت اچھے قرآن پاک. تو ان لوگوں سے قرآن سکھواؤ اپنے بچوں کو, خود بھی سیکھو. اور کئی بار بندہ 30 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہے, قرآن صحیح نہیں ہے, تو اسی طرح پڑھتے ہی جا رہا ہے. اس کو شرم آ رہی ہے کہ میں قرآن پاک صحیح کروں گا تو کہیں گے تو 30 سال سے خراب پڑھتے جا رہا ہے. نہیں, اس میں شرم کی بات نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ لگ گیا تو ہم قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز ختم ہو جائے گی. جب تک تو پتہ نہیں تھا, جب تک تو ہوتی رہی نماز. جب ہم کو پتہ لگ گیا کہ قرآن پاک ہم تو غلط پڑھ رہے تھے, اب امام صاحب تو کچھ اور ہی طریقے سے پڑھتے ہیں, ہم تو کسی اور طریقے سے پڑھ رہے تھے, تو آپ کے اوپر سیکھنا فرض ہو گیا. اگر آپ سیکھنے میں ڈھیل کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. جی, تو اس لیے ہم نے قرآن کے اوپر بہت محنت کرنی ہے, اس کو سینے سے لگانا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, سینے کے ساتھ لگا کے اس کو سمجھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. کیونکہ یہ قرآن پاک تو ایک معجزہ ہے. جتنا پڑھ لو گے نا آپ تھکتے نہیں ہیں.
جتنا مرضی پڑھ لو گے, کیونکہ ہمارے پاس مدرسے میں بچے ہیں تو بچے صبح 4 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک پڑھتے ہی رہتے ہیں. اب ان کو تو سمجھ میں آ نہیں رہا کیونکہ ابھی تو وہ حفظ کر رہے ہیں, تو الحمدللہ 3-3 4-4 صفحے وہ روزانہ حفظ کر کے سنا دیتے ہیں. حالانکہ ایک صفحہ بھی یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کسی اور کتاب کو دیجیے آپ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے بچے, لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ 10 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ سینے میں قرآن لیے گھوم رہا ہے, سینے میں قرآن لیے گھوم رہا ہے. آپ کھڑے کرو گے بچوں کو, انگریز اسی بات سے تو دنگ رہ گئے تھے کہ قرآن پاک کہاں کہاں جلائیں گے ہم. کہا تھا نا علماء دیوبند نے کہ جلا دو جہاں تمہارا دل کرتے ہو, ہم ایک بچے کو کھڑا کریں گے اس کے سینے سے کیسے نکالو گے. تو یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو مطلب اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے. آسمانی اور بھی کتابیں ہیں 3, لیکن وہ محفوظ نہیں ہیں, وہ جیسی آئی تھی ویسی نہیں ہیں, ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے. تو جیسا اللہ پاک نے پڑھا تھا, حضرت جبرائیل کو سنایا, حضرت جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, آج الحمدللہ وہی قرآن ہماری اور آپ کی زبان پر ہے. نہ اس میں زبر زیر پیش کسی چیز کی کوئی کمی نہیں, لیکن ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن کو بدلنے والے بڑے آئے, وہ آیا تھا ایک وسیم رضوی, کیا کہتا تھا قرآن کی آیتوں کو نکال دو, اللہ پاک نے اس کو ایسی سزا دی, اس کو دین سے ہی نکال دیا, وہ جنت سے بھی محروم ہو گیا, وہ اللہ کی طرف سے توبہ سے بھی محروم ہو گیا, ہر چیز سے محروم ہو گیا. کیوں؟ اس نے اللہ کے کلام کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی. تو بندہ کہتا ہے نا, اللہ پاک نے فرمایا نا, ہلاک ہو جائے برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین. تو بندہ تو کہتا ہے یار میں نے تو نہ تو روزے رکھے, نہ میں نے تراویحیں پڑھی, نہ میں نے قرآن پڑھا, میں تو ہلاک ہوا ہی نہیں, میں تو برباد ہوا ہی نہیں. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں, میں ایسی جگہ تجھے پکڑوں گا جہاں تجھے میری سخت ضرورت آئے گی, وہاں تجھے ہلاک کروں گا, پھر ایسا ہلاک کروں گا کہ نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا. تو بندہ چلاک نہ بنے, چست نہ بنے. دین کے معاملے میں چلاکی اور چستی نہیں چلتی ہے, دین کے معاملے میں تو اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا. جو جھک گیا وہ چل گیا, اور جو جھکا ہی نہیں وہ چلے گا کہاں سے, کیونکہ اللہ کے سامنے تو جھکنا پڑے گا. نماز میں بھی ہمیں جھکنا پڑے گا. تو ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات چل رہی ہیں. یہ تراویحیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے, تو اس میں ہمیں تراویحوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور پوری نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے کھڑے ہو کے باتیں کریں, جب امام صاحب رکوع میں گئے تو ہم بھی رکوع میں چلے گئے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑی غلط بات ہے. یہ تو مسجد والوں نے ایک ٹیم بنانی چاہیے اپنی, ایسی ایک مطلب سختی کرنی چاہیے اس بات پر بھی کہ شور و شغف نہ ہو, پیچھے کوئی بیٹھا نہ رہ جائے, جنہوں نے پڑھنی ہے وہ پوری پڑھے ہیں. ہاں, نہیں تو فرض نماز پڑھ کے کئی نکل بھی جاتے ہیں, ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. جس کو اللہ پاک توفیق بخشتے ہیں وہی پڑھتا ہے. اور قاری صاحب سوال ہے آج کا کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا جو مقصد اللہ پاک کا کیا تھا, اور کس رات میں پورا قرآن پاک اتارا گیا ہے. قرآن پاک دا نازل کرن دا مقصد اللہ تعالیٰ دا کی سیگا, اور کس رات دے وچ پورا نازل, کس رات پر پورا قرآن پاک اتارا گیا. جی یہ مقصد. شکریہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ. ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਾਦਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਡੀਅנס ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ. ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ.